بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس جلیل القدر صحابی رسول نے مجد و شرف کو ہر جہت سے سمیٹ رکھا تھا۔ صحبت و قرابت اور علم و تقوی کے فضائل ان کے وجود میں یکجا ہو گئے تھے۔ وہ امت محمدیہ کے زبردست عالم تھے۔ وہ دن کو روزہ رکھتے، رات بارگاہ خداوندی میں قیام و قعود اور رکوع و سجود میں گزارتے، سحر تک توبہ استغفار میں مشغول رہتے اور خشیت الہی سے بکثرت گریہ و زاری کرتے رہتے، یہاں تک کہ کثرت گریہ سے ان کے رخساروں پر اشکوں کے نشانات نمایاں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے ربانی، کتاب اللہ کے عالم، اس کے معانی سے آگاہ، اس کی تہ میں اترنے والے اور اس کے رموز و اسرار کو اچھی طرح سمجھنے والے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عام مسلمانوں کے استفادہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1660 حدیثیں بھی روایت کی ہیں، جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین میں ثبت کیا ہے۔ ولادت کے بعد ان کی والدہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے حلق میں ڈالا۔ اس طرح سب سے پہلی چیز جو ان کے منہ میں رہ گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا، اور اس کے ساتھ ہی حکمت و پرہیزگاری بھی ان کے اندر داخل ہوئی۔ خانوادہ بنی ہاشم کے اس نونہال نے جب سن شعور کی سرحد میں قدم رکھا اور ہوش و خرد کی آنکھیں کھولیں تو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں پایا، اور اس نے اسے اس طرح لازم پکڑ لیا جیسے انسان کی دونوں آنکھیں ہمیشہ ایک دوسری کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا ارادہ کرتے تو یہ ان کے لیے وضو کا پانی لاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، اور جب آپ سفر پر روانہ ہوتے تو یہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے، گرد سائے کی طرح ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ ان کا قلب بیدار، ان کا ذہن صافی اور ان کا غیر معمولی حافظہ جس کے سامنے عصر حاضر کے تمام آلات ہیچ ہیں۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا ارادہ فرمایا، میں نے جھٹ پٹ پانی کا انتظام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا قصد فرمایا تو مجھے اپنی بغل میں کھڑا ہونے کا اشارہ کیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں کھڑا ہونے کی بجائے پیچھے کھڑا ہوا۔ نماز ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا، عبداللہ، تم میرے برابر میں کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بڑے ادب سے جواب دیا، آپ کی شخصیت میری نظر میں اس سے بہت بلند و برتر ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوتا۔ میرا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے دعا فرمائی، خدایا اسے حکمت و بصیرت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی حکمت و بصیرت عطا فرمائی جس کے ذریعہ وہ بڑے بڑے حکماء اور ارباب فہم و بصیرت سے فائق و ممتاز ہو گئے۔ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلافات کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حامیوں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لوگوں کے پاس جا کر اس معاملے میں ان سے گفتگو کروں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا نے چاہا تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے اطمینان سے کہا۔ پھر وہ ان کے پاس پہنچے۔ وہ لوگ بڑے عابد و زاہد اور نہایت عبادت گزار تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے ان سے زیادہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ خارج نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور تشریف آوری کا سبب دریافت کیا۔ تو جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے آیا ہوں، تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ان سے گفتگو نہ کرو، لیکن باقی لوگوں نے کہا کہ فرمائیے، ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں۔ تب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتائیے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، ان کے داماد اور سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس بات پر ناراض ہیں؟ ہم کو ان کی 3 باتیں ناپسند ہیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے گناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں انسانوں کو حکم تسلیم کر لیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی، لیکن نہ تو انہوں نے مال غنیمت پر قبضہ کیا، نہ جنگی قیدیوں کو گرفتار کیا، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب ہٹا دیا، حالانکہ مسلمانوں نے ان سے بیعت کی تھی اور انہیں امیر منتخب کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ لوگوں کی ان باتوں کا جواب کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دے دوں تو کیا آپ لوگ اپنے موجودہ موقف کو ترک کر کے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت سے باز آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کی باتوں سے مطمئن ہو گئے تو ان کی مخالفت ترک کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے معاملے میں انسانوں کو حکم مان لیا۔ تو سنیے، اس سلسلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آپ نے سورہ مائدہ سے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں آپ لوگوں سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانوں کے خون اور ان کی جانوں کی حفاظت اور ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے انسانوں کو حکم مان لینا زیادہ بہتر ہے، یا ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت بمشکل 4 درہم ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے اور ان کے مابین صلح صفائی کرانے کے لیے حکم مان لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا یہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا۔ ہاں، یہ مسئلہ صاف ہو گیا، انہوں نے جواب دیا۔ اب رہا آپ لوگوں کا یہ اعتراض، انہوں نے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی مگر انہوں نے جنگی قیدی نہیں پکڑے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑے تھے۔ تو کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گرفتار کر کے جنگ میں گرفتار ہونے والی دوسری عورتوں کی طرح انہیں اپنے لیے حلال کر لو؟ اگر تمہارا جواب اس بات میں ہے تو تم کافر ہو گئے، اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تم کفر کے مرتکب ہوئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو اپنے لیے ان 2 صورتوں میں جو چاہو پسند کر لو۔ پھر انہوں نے دریافت کیا، کیا یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا؟ انہوں نے آپ کے جواب سے مطمئن ہوتے ہوئے کہا، ہاں، یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا۔ آخری اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رہا تمہارا یہ اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حذف کر دیا، تو ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس وقت کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ مرتب کراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لکھو، یہ وہ صلح نامہ ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا۔ تو قریش کے نمائندے نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، اگر ہم کو یہ تسلیم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ کبھی آپ سے قتال کرتے۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ تو آپ نے یہ کہتے ہوئے ان کا یہ ناجائز مطالبہ تسلیم کر لیا کہ خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، بھلے ہی تم میری تکذیب کرو۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا اس اعتراض کا بھی تشفی بخش جواب مل گیا ہے؟ تو انہوں نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں، ہم کو پورے طور پر اطمینان ہو گیا۔ اس ملاقات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور مدلل اور حکمت و بصیرت سے بھرپور اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے 20,000 افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس آ گئے۔ البتہ 4,000 آدمیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عناد و دشمنی اور حق و انصاف سے اعراض کی بنا پر اپنے پچھلے موقف پر اڑے رہنا پسند کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم سنی اور نو عمری کے باوجود حصول علم کے ہر طریقے کو اختیار کیا اور اس راہ میں انتہائی جانفشانی اور انتھک محنت سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ باقی ماندہ علماء صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے بھرپور استفادہ کیا۔ وہ اپنے شوق علم کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب کسی صحابی کے متعلق مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو میں قیلولہ کے وقت دوپہر میں ان کے دروازے پر پہنچ جاتا اور اپنی چادر کو سرہانے رکھ کر ان کے گھر کی چوکھٹ کے پاس لیٹ جاتا۔
اس وقت دوپہر کی تیز اور گرم ہوائیں بہت سا گرد و غبار اڑا کر میرے اوپر ڈال دیتی، حالانکہ اگر میں ان کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگتا تو مجھے اس کی اجازت مل جاتی، لیکن میں ایسا اس لیے کرتا تھا کہ ان کی طبیعت مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب وہ صحابی گھر سے نکلتے اور مجھے اس حال میں دیکھتے تو کہتے، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیوں یہ زحمت گوارا کی؟ آپ نے میرے یہاں اطلاع بھجوا دی ہوتی، میں خود حاضر ہو جاتا۔ لیکن میں ان کو جواب دیتا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ حصول علم کے لیے صاحب علم کے پاس جایا کرتے ہیں، صاحب علم خود طالب علم کے پاس نہیں جایا کرتے۔ پھر میں ان سے حدیث پوچھتا، وہ طلب علم میں جس طرح خاک ساری و توازی سے پیش آتے، اسی طرح اہل علم و فضل کی قدر و عزت بھی کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ہے کاتب وحی اور قضاء، فقہ، قرأت اور فرائض میں اہل مدینہ کے سب سے بڑے عالم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہی ہاشمی نوجوان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ان کی رکاب تھام کر اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر یوں کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، رکاب اور لگام چھوڑ دیجیے۔ مگر وہ جواب دیتے ہیں کہ اسی طرح ہم کو اپنے علماء کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ ذرا آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے، اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ ان کے سامنے کرتے ہیں تو وہ جھک کر اسے چومتے ہوئے کہتے ہیں، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح تکریم و تعظیم کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان تمام مطلوبہ علوم کی تحصیل سے فارغ ہو گئے جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ ایک معلم بن گئے، اور ان کا مکان مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی علمی مجلس دیکھی ہے کہ اگر اس پر قریش کے تمام لوگ فخر کریں تو ان کا فخر کرنا بجا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جانے والے سارے راستوں میں لوگوں کا اس قدر ہجوم ہے کہ وہ راستے دوسرے آنے جانے والوں کے لیے مسدود ہو گئے ہیں۔ میں نے اندر جا کر ان سے لوگوں کے ان کے دروازے پر جمع ہونے کا حال بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ وضو کے لیے پانی رکھو۔ میں نے حکم کی فوراً تعمیل کی، انہوں نے وضو کیا اور اپنی نشست گاہ پر بیٹھتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر لوگوں سے کہو کہ جو شخص قرآن اور اس کے الفاظ کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا اور لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے، یہاں تک کہ پورا مکان اور کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان میں سے جس نے جو بھی سوال کیا انہوں نے اس کے سوال کا اطمینان بخش جواب دیا، پھر اس کے سوال کے علاوہ انہوں نے مزید بہت سی باتیں بھی بتائیں۔ پھر ان سے کہا کہ اب اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے راستہ صاف کر دو۔ یہ سن کر وہ لوگ باہر نکل گئے۔ پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ باہر جا کر لوگوں سے کہو کہ جو شخص قرآن کی تفسیر اور اس کی تعبیر سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کیا اور لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے اور پورا مکان اور کمرہ بھر گیا۔ پھر ان میں سے جس نے جو بھی سوال کیا انہوں نے اس کا تسلی بخش جواب عنایت فرمایا، بلکہ ان کے سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں اپنی طرف سے بھی بتائیں، اور پھر فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جگہ خالی کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ باہر چلے گئے۔ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ باہر جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ جو شخص فرائض کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ اعلان سن کر پھر بڑی تعداد میں لوگ اندر آ گئے، اور انہوں نے جو سوالات کیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تشفی بخش جوابات دیے، بلکہ ان کے سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں بھی بتائیں۔ پھر انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب باہر چلے گئے۔ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ باہر جا کر لوگوں سے کہہ دو کہ جو شخص فرائض کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ اعلان سن کر پھر لوگ بڑی تعداد میں اندر آ گئے، اور انہوں نے جو سوالات کیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تشفی بخش جوابات دیے، بلکہ ان کے سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں بھی بتائیں۔ پھر انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ سب چلے گئے۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر اعلان کر دو کہ جسے عربی زبان، شعر و ادب اور کلام عرب کے غریب اور نامانوس حصوں کے متعلق کچھ دریافت کرنا ہو تو وہ اندر آ جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اندر داخل ہوئے اور اندر مزید گنجائش نہ رہی۔ ان لوگوں نے بھی جو کچھ بھی پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تسلی بخش جواب دیا، اور ان سوالات کے علاوہ مزید بہت سی باتیں اپنی طرف سے بھی بتائیں۔ راوی کہتا ہے کہ اگر اس پر تمام اہل قریش فخر کریں تو ان کا فخر کرنا برحق ہوگا۔
بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علوم کے لیے الگ الگ دن مقرر کر دیے تاکہ ان کے دروازے پر اتنا ہجوم نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ہفتے میں ایک دن تفسیر، ایک دن فقہ، ایک دن مغازی و سیر، ایک دن شعر و ادب اور ایک دن عرب کے گزشتہ حالات اور اس کی پچھلی جنگوں کے متعلق گفتگو اور سوال و جواب کے لیے مخصوص کر دیا۔ جو بھی اہل علم ان کی مجلس میں شریک ہوتا ان کے علم کا معترف ہو جاتا، اور ہر سوال کرنے والا اپنے سوال کا جواب ان کے پاس موجود پاتا تھا۔ علم و فقہ میں کامل ہونے کی وجہ سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کم عمری کے باوجود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکل معاملات اور پیچیدہ مسائل میں مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا یا کوئی پیچیدہ معاملہ سر اٹھاتا تو وہ مشورہ کے لیے اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلاتے اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب فرماتے۔ جب وہ دربار خلافت میں حاضر ہوتے تو انہیں اونچی جگہ پر اپنے قریب بٹھاتے اور ان سے کہتے، میں اس وقت ایک پیچیدہ مسئلہ سے دوچار ہوں، اس کو اور اس جیسے دوسرے مسائل کو تم ہی حل کر سکتے ہو۔ ایک بار تو نو عمری کے باوجود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھانے اور ان کو اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے برابر کرنے کے معاملے میں ان کے اوپر اعتراض بھی کیا گیا، مگر انہوں نے یہ جواب دے کر معترض کا منہ بند کر دیا، اس نوجوان کے پاس بوڑھوں جیسا تجربہ ہے، اس کے پاس سوال کرنے والی زبان اور سمجھدار دل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کی تعلیم میں مصروف ہونے کے باوجود عام مسلمانوں کے حق سے غافل نہیں تھے۔ وہ عوام الناس کے لیے وعظ و تذکیر کی مجلسیں برابر منعقد کیا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی ایک مجلس وعظ میں گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اپنے گناہوں کے انجام سے غافل نہ رہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ گناہ کا نتیجہ خود گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ ارتکاب گناہ کے وقت اپنے دائیں بائیں موجود فرشتوں سے تیرا حیا نہ کرنا گناہ سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور گناہ کرتے وقت تیرا ہنسنا گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، حالانکہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ بے شک ارتکاب گناہ میں کامیابی پر تیرا خوش ہونا گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ارتکاب گناہ میں ناکام ہو جانے پر تیرا افسوس کرنا گناہ سے زیادہ مہلک ہے، اور ارتکاب گناہ کے وقت تیرا ہوا سے ڈر جانا جب وہ تیرے پردے کو ہلا دیتی ہے اور اس تصور سے کہ خدا تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے، تیرے دل میں خوف و اضطراب کی ہلکی سی لہر کا پیدا نہ ہونا گناہ سے بڑھ کر ہے۔ اے گناہ گار، کیا تجھے معلوم ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کون سی لغزش تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم اور مال کے سخت ترین امتحان میں مبتلا کر دیا تھا؟ ان سے صرف اتنی سی کوتاہی ہوئی تھی کہ ایک مسکین و مظلوم شخص نے دفع ظلم کے لیے ان سے مدد کی درخواست کی تھی اور انہوں نے اس کی مدد نہیں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کے یہاں قول و عمل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو معروف کا حکم دیں اور خود اس پر عمل نہ کریں، دوسروں کو منکرات سے باز رہنے کی تلقین کریں اور خود ان کا ارتکاب کریں۔ وہ دن کو بکثرت روزے رکھتے اور راتوں کو قیام کرتے تھے۔ مشہور تابعی عبداللہ بن ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ دوران سفر جب ہم کسی منزل پر قیام کرتے تو اور لوگ تو تکان کی وجہ سے سو جاتے، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ میں نے دیکھا ایک رات وہ آیت کریمہ کو بار بار پڑھ رہے تھے اور وہ مسلسل اسی آیت کو پڑھتے جاتے اور روتے جاتے یہاں تک کہ اس حالت میں صبح ہو گئی۔ وہ آیت تھی سورہ کاف کی، موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔ اس سب کے بعد ہمارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت اور خوش روح ان شخص تھے۔ وہ راتوں کو ہمیشہ خدا کے خوف سے روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اشکوں کی مسلسل روانی سے ان کے نرم و نازک رخساروں پر دو پتلی پتلی نالیاں سی بن گئی تھیں جن کو بعض لوگ جوتے کے تسموں سے تشبیہ دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کے انتہائی بلند مقام پر فائز سے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال خلیفۃ المسلمین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ اسی سال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کے لیے عازم سفر تھے۔ اس زمانے میں ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلو میں ارباب حکومت پر مشتمل ایک ہجوم چل رہا تھا، اور ایک مجمع حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا جو طالبان علم پر مشتمل تھا،
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس سے بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 71 سال کی عمر عطا فرمائی۔ اس مدت میں انہوں نے دنیا کو علم و فہم اور حکمت و تقوی سے بھر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ حضرت محمد بن حنیفہ نے پڑھائی، اور اس میں اس وقت موجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اکابرین رحمۃ اللہ علیہم نے شرکت کی۔ جس وقت لوگ ان کے قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، انہوں نے کسی پڑھنے والے کو یہ آیت پڑھتے سنا: اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن ہم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔